السلام علیکم دوستو، دس از زہیب احمد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے اسلام آباد کے جنوب مغرب میں واقع تمام بنیادی سہولیات سے آراستہ اور سی ڈی اے سے منظور شدہ ایک منفرد ہاؤسنگ سوسائٹی سیکٹر B17 کے بارے میں، جو کہ جی ٹی روڈ پر واقع ایک ایسی اسکیم ہے جس نے قلیل عرصے میں ہر طبقے کے افراد کے دل میں گھر کیا ہے۔ اس اسکیم کا مکمل نام ملٹی گارڈن B17 ہے اور یہ اسلام آباد کے زون 2 میں واقع ہے۔ اس اسکیم میں کل بلاکس کی تعداد 7 ہے۔ اگر سی ڈی اے کے ماسٹر پلان پر نظر ڈالی جائے تو تکنیکی طور پر اس اسکیم کا بلاک A17 جبکہ بلاک B B17 کہلاتا ہے۔ اسی طرح بلاک C18 جبکہ بلاک D18 کہلاتا ہے، لیکن چونکہ پوری اسکیم کی ڈیولپمنٹ کا ذمہ ایک ہی کمپنی یعنی ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو دیا گیا ہے، لہٰذا کمپنی نے اس پوری اسکیم کا نام ملٹی گارڈن B17 متعارف کروایا ہے۔ اگر اس کمپنی کے دیگر منصوبوں پر نظر ڈالی جائے تو ان میں اسلام آباد گارڈنز E11، ٹیلی گارڈن F17 اور ملٹی ریزیڈینشل اینڈ آرچرڈ اسکیم برہما جنگ 72 جیسے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ شامل ہیں۔ اسی طرح متعدد قسم کے چھوٹے منصوبوں میں بھی ملٹی مینشن نے خوب نام کمایا ہے۔ دوستو اس سوسائٹی کی تاریخ کی بات کی جائے تو اس کی لانچنگ سن 2007 میں وقوع پذیر ہوئی، جس کے بعد سی ڈی اے نے اسے NOC جاری کر دیا۔ اس کے بعد اس اسکیم کی ڈیولپمنٹ کا کام حساس کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ کو سونپا گیا، جو کہ جڑواں شہروں میں کنسٹرکشن کے نامی گرامی کمپنیز میں سے ایک ہے۔ اس کمپنی نے اسے بہت احسن طریقے کے ساتھ بروقت مکمل کرنے کے بعد ملٹی مینشن کے حوالے کیا اور آج تک سوسائٹی ہاضہ کے چھوٹے بڑے منصوبے اپنی سرپرستی میں سر انجام دیتی ہے۔ شروع میں تمام بلاک سی ڈی اے کے نافذ کردہ قوانین کے ماتحت کام کرنے کے پابند تھے، لیکن بعد میں صرف بلاک A اور B کو سی ڈی اے جبکہ باقی تمام بلاکس کو RDA کے حوالے کر دیا گیا، لیکن اس سے سوسائٹی کے خد و خال اور دیگر پہلوؤں پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ سوسائٹی کے تمام بلاکس کی ڈیولپمنٹ کا کام ایک ہی کمپنی یعنی ملٹی مینشن کے ذمہ ہے، جو کہ اس شعبے میں اپنے معیار کی ماہر کمپنی سمجھی جاتی ہے۔ اس کا مرکزی دفتر اسلام آباد کے سیکٹر G8 میں واقع ہے، جہاں پر پلاٹ کی منتقلی سے لے کر نقشہ جات اور کمپلیشن تک کے تمام مراحل بآسانی سر انجام پاتے ہیں۔ دوستو اگر اس کمپنی کی درجہ بندی اور ڈھانچے پر نظر ڈالیں تو ملٹی مینشن کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، بلکہ یہاں کی انتظامیہ اس کے ممبران اپنے ووٹ کے ذریعے منتخب کرتے ہیں۔ سوسائٹی ہاضہ میں جنرل الیکشن کروائے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں 6 بورڈ آف گورنرز جبکہ 1 صدر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ افراد کمپنی کے جنرل مینیجر کی تعیناتی عمل میں لاتے ہیں، جو کہ اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہوتا ہے۔ انتخابی عمل سے بنایا گیا ڈھانچہ 3 سال کی مدت تک اپنی ذمہ داری سر انجام دیتا ہے، جس کے بعد اعلیٰ منصب پر تعینات عملہ تحلیل کر کے دوبارہ الیکشن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو اگر اس سوسائٹی کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ اسلام آباد کے جنوب مغرب میں سنگجانی کے قریب سی ڈی اے کا سب سے وسیع و عریض سیکٹر ہے۔ یہ اسلام آباد کے 0 پوائنٹ سے 22 کلومیٹر جبکہ راول پنڈی صدر سے 26 کلومیٹر اور ٹیکسلا شہر سے 8 کلومیٹر کی دوری پر مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں جی ٹی روڈ اور موٹر وے M1 کے نہایت قریب واقع ہے، جہاں سے ملک کے مختلف علاقوں خصوصاً شمالی پنجاب اور خیبر پختونخوا تک رسائی نہایت آسان اور بروقت ممکن ہے۔ اسی طرح نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک رسائی براستہ موٹر وے زیادہ سے زیادہ 25 منٹ میں ممکن ہے۔ اس اسکیم کا تیسرا راستہ اسلام آباد کے سیکٹر D12 سے لے کر سنگجانی تک زیر تعمیر مارگلہ ہائی وے ہے، جو کہ قریب 9 کلومیٹر کی 6 رویہ مرکزی شاہراہ کے طور پر جی ٹی روڈ اور B17 کو اسلام آباد کے باقی سیکٹر جیسے D12، E11 اور سری نگر ہائی وے کے ساتھ ملائے گی۔ تمام قواعد و ضوابط سی ڈی اے اور RDA کے نافذ کردہ ہیں۔ گلی کی کم از کم چوڑائی 40 فٹ رکھی گئی ہے، جو کہ سی ڈی اے کے بائی لاز کے سیکشن 25 پارٹ 7 کے عین مطابق مرتب کی گئی ہے۔ یہاں پر مین بولیورڈ کی چوڑائی 120 فٹ جبکہ پارکوں، اسکولوں اور ہسپتالوں کے لیے مخصوص پرسنٹیج کے حساب سے جگہ مختص کی گئی ہے۔ اسی طرح بجلی کا نظام زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ الیکٹریکل ڈسٹریبیوشن سسٹم کے ذریعے ہر گھر تک بجلی کی سپلائی ممکن بنائی گئی ہے، لہٰذا سوسائٹی میں آپ کو کہیں بھی بجلی کا پول نظر نہیں آئے گا۔ جگہ جگہ 200 kVA کے ٹرانسفارمر نصب ہیں، جبکہ ہر ٹرانسفارمر پر زیادہ سے زیادہ 50 گھروں کا لوڈ ڈالا گیا ہے۔
یہاں پر 2 بڑے گراؤنڈز یعنی ایک کرکٹ گراؤنڈ جبکہ دوسرا فٹ بال گراؤنڈ بنایا گیا ہے۔ زیر زمین پانی 100 فٹ کی گہرائی پر موجود ہے جبکہ ہنگامی حالت میں سوسائٹی کی طرف سے ٹینکر سروس بھی متعارف کروائی گئی ہے۔ اسی طرح اسٹریٹ لائٹس، پودوں اور سبزے کی باقاعدہ نگرانی کی جاتی ہے۔ ملٹی گارڈن B-17 کو اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی طرف سے علیحدہ فیڈر یعنی بجلی کی علیحدہ لائن فراہم کی گئی ہے۔ اسی طرح سوئی نادرن گیس کی طرف سے قدرتی گیس وافر مقدار اور فل پریشر کے ساتھ بغیر کسی لوڈ شیڈنگ کے ہر گھر تک پہنچائی گئی ہے۔ پیارے دوستو، اگر B-17 میں موجود کمرشل اور ریزیڈینشل پلاٹس پر نظر ڈالیں تو یہاں کم از کم 5 مرلہ جبکہ زیادہ سے زیادہ 2 کنال کے ریزیڈینشل پلاٹس متعارف کروائے گئے ہیں۔ اسی طرح کمرشل پلاٹ میں کم سے کم 4.5 مرلہ جبکہ زیادہ سے زیادہ 20 کنال کے ہائی رائز پلاٹس متعارف کیے گئے ہیں، جن میں 50 سے 60% تک پلاٹس پر تعمیراتی کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ B-17 کے تمام بلاکس میں سے بلاک A، B اور C 80% تک آباد ہو چکے ہیں جبکہ رہائشی افراد تمام قسم کی بنیادی سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں، جبکہ باقی بلاکس میں گھروں کی تعمیر کا کام 40 سے 50% تک مکمل ہو چکا ہے۔ اس اسکیم کے ایک طرف راول پنڈی ہاؤسنگ سوسائٹی C-18 جبکہ دوسری جانب ZM انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کا نامی گرامی منصوبہ فیصل ہلز B-17 کے بلاک G کے ذریعے جڑتا ہے۔ 2017 میں شروع ہونے والی فیصل ہلز اپنی لوکیشن، ڈیولپمنٹ اور انتظامیہ کے اعتبار سے B-17 کے برابر کی اسکیم ہے، جو کہ ہر پہلو میں B-17 کے ساتھ مقابلے کی سکت رکھتی ہے۔ اگر فیصل ہلز اور B-17 کی قیمتوں کا موازنہ کیا جائے تو دونوں اسکیم کے پلاٹس کی مارکیٹ ویلیو اور خرید و فروخت میں بہت معمولی فرق دیکھا گیا ہے، جس میں B-17 کی قیمت 10 سے 15% تک زیادہ ہے، جو کہ بہت معمولی فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں منصوبوں میں دلچسپی رکھنے والے زیادہ تر سرمایہ کار ایک ہی ہیں اور انہی منصوبوں سے اپنی سرمایہ کاری سے کافی حد تک مستفید ہو چکے ہیں۔ آسان الفاظ میں B-17 سے نکلنے والا سرمایہ کار فیصل ہلز جبکہ فیصل ہلز سے نکلنے والا سرمایہ کار B-17 میں دلچسپی ظاہر کرتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ دوستو، اسلام آباد کے جنوب مغرب میں واقع B-17 ایک ایسی ہاؤسنگ اسکیم ہے جس نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ممبران کو مایوس نہیں کیا، یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹا سرمایہ کار بھی اس اسکیم میں بھرپور فائدہ مند اور خود کو محفوظ تصور کرتا ہے، جس کی وجہ انتظامیہ کا اعتبار، قول و فعل میں یکسانیت اور اپنے ممبران تک پلاٹ کی منتقلی احسن طریقے سے فراہم کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے افراد ملٹی گارڈن B-17 کو ترجیح دیتے ہیں اور یہی اس اسکیم کی کامیابی کا راز ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے زہیب احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔